کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ کے پنے اگر پلٹا کر ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا اسلام کے اندر ایسے ذاکرین بھی تھے جن کی زبانیں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہتی تھیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ بتایا جاتا کہ وہ ستو پھانکا کرتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ روٹی کے چبانے میں ذکر کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں روٹی نہیں کھاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ 70 بار سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ آج کے دور میں ہم اس قدر غافل ہو چکے ہیں دین سے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہے ہوئے، بلکہ بعض دیہاتی ان پڑھ مسلمان جو کافروں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ سبحان اللہ بھی کہنا نہیں جانتے۔ پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگوں کی علمی فکریں کریں۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ یہ موبائل ہمارا استاد بھی ہے اور دائی بھی۔ اس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ دین کا علم اور سنتوں کے طریقے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زبانوں کو اذکار سے رطب اللسان بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہماری بول چال میں اللہ کے ذکر کو شامل کر کے ذاکرین کے درجے پر پہنچ جائیں، وہ خاص اذکار جن سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی امان میں لے لیتے ہیں۔ یہ ہیں، جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو کہے بسم اللہ۔ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے تو کہے انشاءاللہ۔ جب کسی چیز میں موجود خوبی کی تعریف کرے تو کہے سبحان اللہ۔ جب کوئی دکھ تکلیف پیش آئے تو کہے یا اللہ۔ جب کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے تو کہے ماشاء اللہ۔ جب کسی کا شکریہ ادا کرے تو کہے جزاک اللہ۔ جب نیند سے بیدار ہو تو کہے لا الہ الا اللہ۔ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ۔ جب کسی دوسرے کو چھینکتا ہوا دیکھے تو کہے یرحمک اللہ۔ جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کہے استغفر اللہ۔ جب کسی کو کچھ خیرات کرے تو کہے فی سبیل اللہ۔ جب کسی کو رخصت کرے تو کہے فی امان اللہ۔ جب کوئی مصیبت یا مشکل درپیش ہو تو کہے توکلت علی اللہ۔ جب کوئی ناپسندیدہ نازیبا کلمات سنے یا کہیں تو کہے نعوذ باللہ۔ جب کوئی دل پسند بات کہے یا سنے تو کہے فتبارک اللہ۔ جب دعا میں شریک ہو تو کہے آمین۔ جب کسی کی موت کی خبر ملے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو سیکھنا، سکھانا اور اپنے بچوں کو یاد دلانا بہت ہی ضروری ہے۔ بول چال میں بار بار یاد دہانی کرا کے ہم اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ جس چیز پر جتنی محنت ہوگی وہ اسی قدر اثر دکھائے گی۔
آج گھروں سے گانے بازوں کی آواز آتی ہے، قرآن کی نہیں، ذکر کی نہیں۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس سے گانے اور میوزک سنی جاتی ہے، فحش فلمیں دیکھی جاتے ہیں۔ بعض جگہ ایسے حالات بھی پیش آتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی، کہ گانے سنتے سنتے لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی برے انجام اور بری موت سے حفاظت کرے، اور ہر ایک کا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمارا انجام ذاکرین کے ساتھ کرے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ زندگی باقی تو بات باقی، ورنہ جنت میں انشاءاللہ ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔